صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم وشاکین فیہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. صلاۃ محمد وعلی محمد. اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے، وضاحت سے گزارش ہے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حامد حسین ابن سردار حسین، مرحومہ مشیر جہاں بنت سخاوت علی، مرحومہ عالیہ بیگم بنت سردار حسین، مرحوم صادق علی، قادم علی جگر، سیدہ رئیس فاطمہ بنت حسن رضا، مرحوم شہزادے سید ابن محمد رفیق اور ساتھ ہی ساتھ مرحوم صادق علی، قادم علی جگر اور جملہ مرحوم مومنات کی روح کو بخش دیں. صلوات پر محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں اپنی تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ ٹریفک کی وجہ سے میں کچھ دیر سے آپ کی خدمت میں پہنچ سکا. اس کے بعد جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں ارشاد باری اقدس ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حبیب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے یہ ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی تو رسول کہہ رہے پس میری اتباع کرو. اب وہ کر رہے چونکہ مجھے کہا گیا ان 4-5 جلسوں میں آپ کی خدمت میں سرکار وفا حضرت ابو الفضل عباس کے زندگی پر روشنی ڈالوں، اس موضوع کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کو پیش کیا ہے، جس میں نے کہا خدا ارشاد فرما رہا ہے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے یہ ہو کہ خدا تم سے محبت کرے، خدا تمہیں دوست رکھے، تو فاتبعونی رسول کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو. ذرا سی آپ توجہ کریں، پروردگار عالم نے قرآن میں جہاں بھی اتباع کی بات کی وہاں
اتباع اپنا نہیں کروایا بلکہ رسول کا کروایا۔ فاتبعونی، کس کی اتباع کرو؟ رسول کی اتباع کرو۔ اور جہاں بھی پروردگار عالم نے اطاعت کا تذکرہ کیا وہاں پہ کہا کہ میری بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ بہت توجہ، جب اتباع کی بات آئی تو خدا نے کیا کہا؟ اتباع رسول کا کرو، اور جب اطاعت کی بات آئی تو خود اپنی اطاعت کروائی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جس طریقے سے خدا نے کہا میری اطاعت کرو، یہ کیوں نہیں کہا کہ میری بھی اتباع کرو؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اطاعت اور اتباع میں ایک چھوٹا سا فرق پایا جاتا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کو مان لینا۔ میں نے کہا مثلا خدا نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، واتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم کو مان لینا اسے اطاعت کہتے ہیں۔ لیکن اتباع اور اطاعت ایک نہیں۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ توجہ کریں جانے گرامی، اب اگر خدا کہتا کہ میری اتباع کرو تو پھر چاہیے کیا تھا کہ خدا آتا زمین پر، نماز پڑھ کے بتلاتا کہ ایسی نماز پڑھو، روزہ رکھ کے بتلاتا کہ ایسے روزہ رکھو، حج کر کے بتلاتا کہ ایسے حج کرو جان گرامی۔ جبکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے پاک و مبرہ ہے، زمین پہ آ نہیں سکتا، نماز پڑھ کے بتا نہیں سکتا، روزہ رکھ کے دکھلا نہیں سکتا، مناسک حج بجا لا نہیں سکتا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے جب اطاعت کی بات آئی تو خدا نے کہا میری اطاعت کرو، اور جب اتباع کی بات آئی تو کہا رسول کا اتباع کر لینا۔ جیسے رسول عمل کرتے چلے جائے ویسے عمل کرتے چلے جانا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو ایک واضح فرق اتباع اور اطاعت کا ہے کہ اطاعت خدا کی ہے لیکن اتباع رسول کا ہے۔ رسول جیسے عمل کرے ویسے عمل کرتے چلے جاؤ جانے گرامی۔ اچھا، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ رسول جیسے عمل کر رہے ہیں ویسے ہی ہمیں بھی عمل کرنا ہے تو جانے گرامی ہم جب کائنات پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو دو صنفیں کائنات میں زندگی گزارتی ہے اگر انسانوں کی حیثیت سے، ایک ہے مرد ایک ہے عورت۔ آپ غور کر جانے گرامی، مرد اور عورت۔ اللہ کے رسول کا خدا کہہ رہا ہے اتباع کرو، تو یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا اتباع کرنا ہے، جیسے آپ نماز پڑھیں گے ویسے ہی نماز پڑھنا ہے، جیسے ہی آپ روزہ رکھیں گے ویسے ہی روزہ رکھنا ہے، جیسے آپ حج کریں گے ویسے ہی حج کرنا ہے جانے گرامی۔ اس کے بغیر چارہ کاری نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ جب مرد اور عورتیں دونوں اتباع کرنے کے لیے چلتی ہے تو مرد تو آپ کا مکمل اتباع کر سکتا ہے، لیکن بعض مقامات بعض منزلیں ایسی آتی ہے جہاں عورتیں آپ کا اتباع نہیں کر سکتی۔ تو ایسے مرحلے میں کیا؟ مثلا احرام حج جس طریقے سے اللہ کے رسول باندھ لے عورتیں اس طریقے سے احرام نہیں پہن سکتی۔ نماز کی بعض کیفیتیں جیسے اللہ کے رسول انجام دے دے عورتیں نہیں دے سکتی۔ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا؟ مردوں کے لیے دین مکمل ہے، عورتوں کے لیے دین مکمل نہیں؟ تو عجب نہ ہو اللہ کے رسول کہے اسی دن کے لیے تو کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، جہاں تک میرا عمل سمجھ میں آئے میری اتباع کر لینا، جہاں میرا عمل سمجھ میں نہ آئے میری بیٹی فاطمہ کا اتباع کر لینا۔ غور کر جانے گرامی، تو یہ اللہ کے رسول نے جانے گرامی ہمیں طریقہ حیات بتلایا کہ جہاں تک عورتیں میری اتباع کر سکتی ہے اتباع کرے، جہاں میری اتباع نہیں کر سکتی میری بیٹی فاطمہ کا اتباع کر لے۔ اور یہی وجہ جانے گرامی جہاں تاریخ اسلام میں
مردوں کے کردار کو یا یوں کہہ لیا جائے مردوں کی فضیلت کو نمایاں کامیابی حاصل ہے، وہاں کہیں نہ کہیں دامن اسلام میں ایسی خواتین بھی ہے جنہوں نے اپنے فضیلت کے پرچم گاڑ کر یہ بتلائے کہ اسلام نے جو حق مردوں کو عطا کیا ہے کہیں نہ کہیں عورتوں کو بھی برابر سے رکھا ہے۔ ان اہم ترین خواتین میں ایک خاتون فاطمہ کلابیہ، جنہیں جانے گرامی ام البنین کے نام سے یاد کیا تھا۔ جب صدیقہ طہارہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد امیر کائنات نے اپنے بھائی جناب عقیل کو بلوایا، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں عقیل تم انساب عرب ہو، یعنی عرب کے شجرے پہچانتے ہو، مجھے کسی ایسی خاتون کا پتہ دو کہ جس سے عقد کرنے کے بعد خدا مجھے ایک شجاع اور بہادر بیٹا دے جو کل کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے۔ جان گرامی، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہیں رک جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا امام علی نہیں جانتے تھے، عرب کی نسلوں کو نہیں پہچانتے تھے، جو عقیل سے کہہ رہے تھے کہ عقیل تم انساب عرب ہو؟ ہم نے تو علماء سے یہی سنا کہ علی تو دور کی بات، علی کی ذوالفقار بھی چلتی تھی جو نسلیں دیکھ کے چلتی تھی۔ کتنی نسلوں میں حلالی ہے، کہاں جا کے ولایت علی کا اقرار کرے گا، اسے تک یہ ذوالفقار چھوڑ دیتی تھی۔ جس علی کی ذوالفقار اتنی واقف ہو، وہ خود صاحب ذوالفقار کیوں نہ نسلوں سے واقف ہوگا؟ تاریخ دیکھیں، تاریخ میں لکھا امیر کائنات ہے، ایک وقت جناب سلمان فارسی کے ساتھ جا رہے ہیں، چوٹیوں پہ نگاہ پڑی، کہا سلمان جانتے ہو اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ کہا مولا خدا بہتر جانتا ہے یا خدا کے برگزیدہ بندے آپ جیسے لوگ بہتر جانتے ہیں؟ امیر کائنات نے کہا سلمان تم نے صحیح کہا، دیکھو اس میں نر اتنے ہیں مادہ اتنے ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات نے حکم دیا، نر الگ ہو گئے مادہ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد کہا سلمان نر اتنے ہیں مادہ اتنے ہیں، اس کو گنو، نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا۔ جان گرامی، تو جو علی جانوروں کی بلکہ کہو حشرات ارض کی حقیقتوں سے واقف ہو، وہ علی انساب عرب کیوں نہ ہوگا؟ جان گرامی، اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں کہ امام علی نے اس لیے کہا تھا کہ امام علی نہیں جانتے تھے، بلکہ بعض کام تاریخ میں اس لیے دہرائے جاتے ہیں، یا کبھی کسی کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے، یا کبھی ہم جیسے گنہگاروں کو درس دینے کے لیے۔ ورنہ وہ علی جو علم لدنی کا دعویٰ کرنے والا ہو، ممکن ہی نہیں کہ انساب عرب نہ ہو۔ وہ علی جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ جان گرامی، اچھا ایک جملہ کہہ دو، بات آ گئی ہے تو اکثر ہمارے پاس یہ مس کانسیپٹ ہو جاتا ہے کہ مولا نے کہا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، اس کا مطلب علم میں کمی ہے، زمین کے راستے نہیں جانتے، کہ آسمان کے راستے ہی جانتے زیادہ، زمین کے کم راستوں سے واقف ہے؟ نہیں جان گیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیے خود آپ واضح ہو جائے گا کہ مولا کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ بس وغیرہ میں آپ نے سفر کیا ہوگا کبھی، جب آپ بس میں بیٹھیے انتظار میں تو کچھ بیچنے والے چڑھتے ہیں، گولیاں والے، کتابیں والے۔ ایک بس میں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک کتاب بیچنے والا اوپر جو ہے وہ چڑھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنے مال کا جب ایڈورٹائزمنٹ کرتے تو ہر صورت اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرتے۔ کتاب بیچتے بیچتے کہنے لگا کہ یہ کتاب لے لو، اس میں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مثلاً بچہ جو ہے وہ جنوری میں کیوں زیادہ روتا ہے، فروری میں کیوں کم روتا ہے، مارچ میں کیوں زیادہ روتا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ جنوری میں زیادہ روتا ہے، فروری میں کم روتا ہے، ڈاکٹر صاحب بولے یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا آج تک کا، اب وہ کر رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کتنے کا، 10 روپے کی، 10 روپے نکالا، اس کے حوالے کر دیا، ٹھیک، حوالے کرنے کے بعد کہا کتاب دو۔ اچھا وہ جب تک بیچ کے واپس آتا 4 صفحے کی کتاب تھی، ڈاکٹر صاحب نے پورا پڑھ لیا، اس میں جو ہے وہ خالی مہینے تاریخیں یہ تھی، ایسی کوئی بات نہیں کہ بچہ کہاں زیادہ روتا ہے کہاں کم روتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اترتا اسے روک لیا، بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ جنوری میں زیادہ فروری میں کم روتا ہے، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب، اچھا وہ نہیں پہچان ڈاکٹر، اس نے کہا جناب کیسی بات کر رہے ہیں، چونکہ فروری میں دن ہی کم ہوتے ہیں، تو
تو بچہ ظاہر سی بات ہے روئے گا بھی کم از جانے گرامی۔ امیر کائنات نے کیا کہا تھا؟ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ زمین کے راستوں کا پتہ نہیں، بلکہ مولا یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ زمین سے زیادہ بڑی دنیا آسمان کی ہے، اور جتنے راستے آسمان میں علی سب کو جانتا ہے۔ جانے گا اب غور کر جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا کائنات زمین کے راستوں کو نہیں جانتے، علم امامت کے خلاف ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو علم امامت میں نہ ہو جانتے، ہم نے کہا علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہ زمین کے راستے نہیں جانتے، بلکہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں کا مطلب جو آسمان میں زیادہ بڑی دنیا ہے، راستے زیادہ ہے، علی ان راستوں سے بھی واقف ہے۔ غور کر جانے گرامی، اور یہ علم امیر کائنات ہے۔ وقت نہیں، ورنہ اس کی طرف اگر چلا جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ علم امیر کائنات۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا علی کائنات کی ہر شے آپ یوں بتاتے جیسے آپ کے علم میں موجود ہے، اتنی آسانی سے کیسے بتاتے؟ کہ بتاؤ آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہ 5 انگلیاں ہیں۔ کہ بغیر سوچے بتا دیا، تفکر بھی نہیں کیا، غور بھی نہیں کیا۔ کہ یہ تو روزانہ کی چیزیں ہے، میرے سامنے کی چیزیں ہے، بھلا اس میں بھی غلطی کر سکتا۔ علی نے کہا جیسے ہاتھ تمہارے سامنے ہے، پوری دنیا علی کی نگاہوں میں ہے۔ علی کو غور و فکر کرنے کی ضرورت، تو وہ علی جس کا علم اتنا وسیع ہو، جس کی معلومات اتنی زیادہ ہو، ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ نہ جانتے ہو کہ عرب میں کون سا گھرانہ شجاع گھرانہ ہے کہ جس میں عقد کر دیا جائے تو خدا ایک ایسا بیٹا پیدا کرے گا جو کل کربلا میں نصرت حسین کے لیے کام آ جائے۔ لیکن کیوں کہا پھر مولا بتلانا چاہتے تھے کہ میرے بھائی عقیل اگر کسی چیز میں ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے، تو وہ انساب عرب ہونے میں ہے، عربوں کی نسلوں کو جانتے ہیں۔ اپنے لا علمی کا اظہار نہیں کر رہے تھے، عقیل کی خصوصیت بتلا رہے تھے کہ عقیل اس میں ماہر ہے۔ ہوا کیا؟ جب جناب عقیل سے کہا تو جناب عقیل نے کہا کہ فاطمہ کلابیہ بنت حزام، ان سے آپ اپنا عقد کرو، عرب کا شجاع ترین گھرانہ ہے، اس کے عوض میں اللہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کرے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ صرف جناب عقیل نے کہا، امیر کائنات نے اچھا اگر مولا کو نہ معلوم ہوتا تو مولا وقت لیتے کا سوچتا ہوں معلوم کرتا ہوں، لیکن بلا وقت لیے ہوئے امیر کائنات نے کہا کہ آپ ہی ذمہ داری کو اپنے عہدے پر لو اور یہ رشتہ لے کر جاؤ۔ تھوڑا سا تاریخ میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے لکھا کہ جب جناب عقیل گئے ہیں، ان کے والد جو حزام بہت شجاع بھی تھے اور بہت مہمان نواز بھی تھے۔ غور کر جانے گرامی، نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے کہ 3 دن تک انہوں نے جناب عقیل کی صرف مہمان نوازی کی، بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ کس لیے آئے ہو۔ تاریخ کے جملے جانے گرامی، یہ پوچھے بغیر، مہمان آج ایک مہمان آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ایک دن کھلانا ہو، جبکہ کہتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ اب غور کر جانے گرامی، ایک بات ہمارے یہاں کہی جاتی ہے، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ جب مہمان جاتا ہے تو کہتا ہے گھر کی آفت و بلا لے کر گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس مطلب اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لوگ مہمانی پہ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں بعض اوقات، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہمانی کے انجام دینے میں برکت اتنی ہے کہ خدا اس کے صدقے میں آپ کی آفت و بلا کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بات حدیث سے ہے کہ وہ آفتیں اور بلائیں لے کر جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں بات بہت مشہور ہے کہ مہمان آتا ہے تو اپنے ساتھ آپ کے گھر کی آفت اور بلائیں لے کر جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ اپنے گھر لے جاتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ حدیث سے کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر آپ کسی مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو تو اس کے صدقے میں خدا تمہاری آفتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جانے گرامی غور کر رہے ہیں، تو تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک جناب حزام نے مہمان نوازی کی، اور تیسرے دن جب مہمانی مکمل ہو، چوتھے دن پوچھا ہے کہ کس مقصد کے تحت ہمارے تشریف لائے ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عقیل نے کہا کہ میں ہمارے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ لے کر آپ کی بیٹی فاطمہ تک آیا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا یہاں ذرا سا اختلاف ہے تاریخ میں، بعض لوگوں نے لکھا کہ پہلے مرحلے میں حزام نے، یعنی جناب حزام نے جو فاطمہ کلابیہ کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بادیہ نشین ہیں، یعنی جسے ہمارے یہاں گاؤں کے رہنے والے ہیں،
ہماری بیٹی اس علی جیسی بابرکت با فضیلت ذات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے بعض والدین اچھے گھروں میں بیٹیاں دیتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے آداب و اخلاق یا مثلا یوں کہہ لیا جائے ان کا اٹھنا بیٹھنا ویسا نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جناب فاطمہ کلابیہ کے یہاں بھی یہ تھا، لیکن ان کے والدین کو ایک بات تھی کہ ہم ایک بادیہ نشین ہیں، اور علی جیسی ذات جب واپس آئے ہیں تب جناب ام ہانی سے کہا، امیر کہا کہ اب آپ جاؤ۔ تو تاریخ میں لکھا کہ جناب ام ہانی پہنچی ہے اور ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، اور پھر جا کے جب رشتہ مانگا ہے تو پھر انہوں نے تکرار کیا، تو جناب ام ہانی نے یہ کہا کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو وہ علی تم سے بہتر جانتا ہے۔ غور کر رہے جب یہ جملے سنے ہیں، اب یہاں سے جان گا میں تاریخ نے لکھا کہ باپ ہے، ہوتا کیا ہمارے معاشرے میں رشتہ باپ تک آ جائے تو بیٹی کی اطلاع کے بغیر شادی ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا جان گا ہمارے ہاں بعض اوقات اسٹیٹس کے مسائل، بعض اوقات فیملی کے مسائل ہے نہیں، جبکہ شریعت آپ اٹھا کے دیکھیے جتنی شادیاں آپ پڑھیے تاریخ میں جان گے ہم ہوتا کیا ہے۔ یہاں تو پھر بھی اذان گرامی جناب حزام ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دو کہ میں جا کر اپنی بیٹی سے اجازت لے لوں۔ جان گا یہ بھی کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ وہ جو کر رہے تھے، خود یہ کام اللہ کے رسول نے کیا۔ جب امیر کائنات کا رشتہ پہنچا تھا تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ علی کائنات کی بہترین مخلوق آپ ہے، آپ سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا ہے، نہیں کہا جا کر پہلے فاطمہ سے اجازت لے لوں کہ فاطمہ راضی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جب شہزادی خاموش ہوئی تھی سکوت و اقرار ہوا کے کلمات کے ساتھ، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خاموشی فاطمہ کی ان کے اقرار پہ دلالت کرتی ہے، تب جا کر جہدادی فاطمہ کو امیر کائنات کے عقد میں دیا تھا۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورے کریں۔ والدین اپنے اپنوں میں رشتہ طے کرنے کے بجائے بچوں سے بھی مشورت کریں، خود لڑکے سے مشورت کریں، لڑکی سے مشورت کریں کہ کیا آخر وہ بھی اس رشتے پہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ جانے گا میں ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں اور وہ کچھ سوچ رہے ہیں، نتیجہ کچھ اور ہے۔ ویسے ہی آج کل طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، آئے دن یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، جتنا دین سے دوری ہوگی اتنی طلاق کی شرح بڑھتی جائے گی۔ ایک آسان سی مثال آپ میری دیکھیے، ایک عمارت ہے، ٹھیک ہے، اسے بناتے ہیں آپ، اور بنانے کے بعد عزیزان گرامی کچھ دنوں بعد وہ گر جاتی ہے۔ ممبرا میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے نہیں، کتنی بلڈنگیں یوں ہی بیٹھ گئی، کیوں بیٹھی ہے جانے گرامی؟ وجہ کیا تھی میں آپ سے پوچھوں؟ آپ کہیں گے اس کی بنیادیں مضبوط ہے نہیں، بنیادیں مضبوط نہیں تھی، اس میں جو مال کی ضرورت تھی، جو دینا چاہیے تھا اسے دیا نہیں گیا، یہ تو اس کی وجہ اور کوئی وجہ نہیں جان گا۔ اس کا مطلب جس کام کی یا جس عمارت کی بنیادیں کمزور ہو وہ عمارتیں یوں ہی ڈھائی جاتی ہے۔ اگر کسی کی عقد میں حرام کھانے کھلائے گئے، اگر کسی کی عقد میں مکس گیدرنگ کے ساتھ شادی ہوئی، اگر کسی کی عقد میں دین کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا، تو جب یہ شادی کی عمارت حرام چیزوں پر بنائی گئی ہے تو کتنے دن تک عمارتیں چل سکتی ہے جان گا؟ اگر بنیادیں حرام چیزوں پر ہوگی، ڈانس کیا گیا، ڈی جے بجائے گئے، مکس گیدرنگ کے ساتھ شادی ہوئی، حرام کھانے کھلا دیے گئے، نتیجہ جس عمارت کی بنیاد حرام چیزوں پہ رکھی گئی ہے وہ عمارتیں کتنے دن تک چل سکتی ہے، کہاں تک آگے جائے گی جانے گرامی؟ ایک نہ ایک دن اسے ڈھہ جانا ہے۔ لہٰذا اس عمارت کی بنیاد کے وقت دین کی پابندی کیجئے کہ کوئی حرام کام ہونے نہ پائے، کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو، تاکہ یہ عمارت جس کی بنیادیں ابتدا سے مضبوط ہوگی تو پائیداری کے ساتھ ساتھ موت تو آ سکتی ہے، آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب اس عمارت کی بنیادیں آپ مضبوط رکھیں گے، لیکن پہلے دن ہی اس کی بنیاد آپ نے کمزور رکھی تو آگے آپ جا کے کیا توقع کرتے ہیں کہ جس عمارت کی بنیاد حرام کاموں سے ہو رہی ہے تو عمارت کتنے دن چلنے والی ہے جانے گرامی؟ یہی تو ہوگا 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جھگڑا اور پھر طلاق کی نوبتیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ خیر، جناب حزام نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں جا کر اپنی بیٹی سے اجازت لے لوں۔ اب کہتے ہیں تاریخ میں لکھا کہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ماں بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے۔ آپ کا نام بھی، یعنی آپ کی والدہ کا نام بھی، فاطمہ کلابیہ کی والدہ کا نام بھی بعض لوگوں نے ثمامہ اور بعض لوگوں نے لیلا لکھا۔ ماں ہے، بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے، اور بیٹی
ایک خواب جو اس نے رات میں دیکھا ہے اس کو بیان کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ جناب حزام جا کے پوچھتے، جیسے ہی خواب کانوں تک پہنچا ٹھہر گئے، کہ سنے تو صحیح ہو کیا رہا ہے۔ تو جناب فاطمہ کلابیہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کل خواب میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل باغ ہے جو درختوں سے بھرا ہوا ہے، اور نہ صرف درخت بلکہ اس کے اوپر بہترین پھل لدے ہوئے ہیں، اور خوبصورت نہریں ہیں جو میرے سامنے سے بہہ رہی ہے۔ اس کے بعد میری نگاہ آسمان پہ پڑتی ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک چاند ہے جو چمک رہا ہے، بہت توجہ چاہتا ہے جہنگامی، اور کچھ ستارے اس کے ارد گرد ٹمٹما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اچانک سے فکر میں ڈوب گئی کہ خدا نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے اس چمکتے چاند اور سورج جہنگامی غور کر رہے ہیں تو کیسے بنائے۔ جناب فاطمہ کلابیہ کہہ رہی اپنی والدہ سے کہ ایک مرتبہ میں اس خلقت خداوندی میں ڈوب گئی، اور حدیثیں بھی ہمارے پاس، فکر ساعہ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب غور تو کیجئے کہ خدا نے کیا بنایا ہے، کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، جتنا فکر کریں گے معرفت خداوندی میں اتنا اضافہ ہوگا۔ اب فکر تو کیجئے، سوچئے تو صحیح، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیز خدا نے کہاں کہاں رکھی ہے۔ خود امیر کائنات انسان کے لیے کہتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ ایک چھوٹے سے انسان ہو، ایک چھوٹی سی مخلوق ہو؟ بل کنت والعالم، بلکہ خدا نے تمہارے جسم میں پوری کائنات سمو دی ہے۔ انسان کے جسم میں، مولا انسان کے جسم کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس کی عزیزان گرامی اس اندازوں کو غور تو کیجئے۔ ابھی فی الحال میں نے کچھ واقعے ایسے سنے کہ ایک دم عقل حیران ہو گئی۔ ریڑھ کی ہڈی کا گودا ختم ہو گیا، کام نہیں کر پا رہی ریڑھ کی ہڈی، کیا حیثیت ہے اس گودے کی، لیکن اس کو جہاں رکھا ہے برابر سے رکھا ہے۔ پھیپڑے چپک گئے جانے گرامی، ابھی حالیہ میں چیزیں سن کے آ رہا ہوں، آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اب سوچئے تو صحیح، کتنی باریک باریک رگیں بنائیں، ہر رگ اپنا کام جانتے، کس کو کہاں سپلائی کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، جانے گرامی کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ اور اکثر جانے گرامی علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جس چیز کو جہاں رکھ دیا ہے وہی اس کی اصلی جگہ ہے نہیں جانے گرامی؟ اگر اس سے ذرا سا ادھر ادھر ہوتا تو شاید 2 قدم چلنا ہمارے لیے سخت تھا۔ فرض کیجئے یہ ناک جو نیچے کی طرف، اگر اوپر اس کے 2 سوراخ ہوتے، کہ بھی آپ غور تو کیجئے، اس عنوان سے بھی بارش اس کے اندر، دھول اس کے اندر، کتنے دن آپ زندہ رہتے ہیں نہیں جانے گرامی؟ یہ خدا کا جانے گرامی یوں کہہ لیا جائے عدل ہے یا حسن عدل ہے کہ جس چیز کو جہاں قرار دیا ہے وہی چیز اس کے لیے مناسب ہے۔ جانے گرامی ایک صلاۃ ہے محمد و آل محمد۔ غور کر جانے گرامی، مجھے وہ مصرے یاد نہیں آ رہے ورنہ میر انیس کی وہ مصرے ہے کہ ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے۔ ٹیڑھا پن عیب ہے لیکن اگر ابرو کو خدا نے یوں بنایا ہے تو وہی حسن ہے۔ غور کریں تو جا کے پورے 2-3 مصرے اس کے۔ تو اس طریقے سے کبھی کبھار اس خدا کی خلقت پہ بھی غور کیجئے، کبھی اپنے اوپر غور کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی رگیں جو آنکھوں تک خون سپلائی کر رہی ہے، دل تک پہنچ رہی ہے، اور ایک ادھر ادھر ہو جائے تو پورا سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں۔ خیر تو فکر و سا افضل من عبادت 70 سنہ، روایت حدیث ہے کہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر، اس لیے کہ انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے، اس کے معرفت میں اضافہ کرتی ہے۔ فاطمہ کلابیہ کہتے ہیں کہ میں آسمان کو دیکھ رہی تھی اور خدا کی خلقت میں ڈوب سی گئی جانے گرامی۔ خود یہاں ان کا ایک جملہ بتلا رہا ہے کہ فاطمہ کلابیہ کسی عام خاتون کا نام نہیں، یہ ہنر جانتی ہے کہ کبھی خلقت پہ بھی غور کیا جائے، کبھی خدا کی مخلوقات میں بھی سوچا جائے۔ اب بعض لوگوں نے لکھا بہترین شاعرہ تھی، اس وقت تو پتہ نہیں چلا، لیکن جب بعد کربلا قافلے پلٹے ہیں اور جب آپ نے اشعار بولنا شروع کیا تب پڑھا کہ بہترین ادیبہ تھی، شاعرہ تھی، برجستہ اشعار کہنے کی آپ میں صلاحیت تھی، یعنی علم کا آپ کے عالم۔ خیر وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا
میں ڈوبی ہوئی تھی فکر میں کہ میں نے دیکھا اچانک سے ایک چاند گرا اور میرے دامن میں آ گیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا نور اتنا تھا کہ میری آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی تھی. ابھی میں اسی کو دیکھنے میں مشغول تھی کہ 3 تارے اور ٹوٹے اور میرے دامن میں آ گئے. آپ غور کر جانے گرامی توجہ چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اپنی والدہ سے پوچھتے والدہ یہ ماجرا کیا ہے, یہ آخر خواب کی تعبیر کیا ہے؟ شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے, خدا نے آپ کو 4 ہی اولادیں عطا کی تھی, اس میں ایک قمر بنی ہاشم بنا. اب بھی متوجہ نہیں, وہ چاند. والدہ کہتی ہے اللہ بہت جلد تمہیں کسی ولی خدا سے ملانے والا ہے جس کے صدقے میں خدا آپ کو 4 اولادیں عطا کرے گا, جس میں پہلی اولاد جو ہوگی آپ کی اتنی نورانی ہوگی کہ جس کی حیثیت چاند کے برابر کی ہوگی. یہیں سے بعض علماء نے لکھا کہ اسی بنیاد پر سرکار وفا کو قمر بنی ہاشم کے خطاب سے نوازا گیا. اور اب بقیہ 3 ستارے, بقیہ 3 بھائی ہیں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہ قربان ہو گئے, جو ستاروں کی شکل میں آپ کی دامن میں آئے. یہ والدہ یہ کہہ ہی رہی تھی, جناب حزام اسی وقت بول پڑے کہ بیٹی فاطمہ کلابیہ آپ کو عرب کے افضل ترین شخص امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ ہے. اب غور کر جائیں گے. اور جب رشتے کی بات ہوئی ہے, ماں اور بیٹی دونوں نے اپنی رضایت کا اظہار کیا, تب تاریخ نے لکھا کہ یہ عقد جان گرامی عمل میں آیا ہے اور جناب فاطمہ کلابیہ عقد امیر کائنات میں آ گئی. تاریخ نے لکھا, خود میں بات چیزیں آج دیکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب عقد ہوا ہے اور شہزادی جناب ام البنین گھر تشریف لائی, دروازے پر ٹھہر گئی اور ٹھہرنے کے بعد کہا کہ جب تک فاطمہ کے بچے مجھے اجازت نہیں دیں گے گھر میں داخل. اسی لیے کہا جاتا ہے جان گرامی کہ شیر کے اپنے اثرات ہوتے ہیں, شجروں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں, حسب نسب کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. آپ جو وفاداری سرکار وفا میں دیکھ رہے تھے یہ کئی اور سے نہیں, یہ آپ کی ماں کا دیا ہوا وہ تحفہ تھا جو بچوں کے اندر نمایاں تھا جان گرامی. یہ وفاداری ماں سے آپ نے لیا تھا جان گرامی. اور جب گھر میں داخل ہو گئے, تاریخ نے لکھا شہزادی تو بلا کر شہزادی کے بچے یعنی جناب زینب ام کلثوم جناب امام حسن امام حسین کو بلا کے کہا تھا بچوں میں تمہاری ماں نہیں بلکہ کنیز بن کے تمہارے گھر میں تشریف لائی ہوں. آپ غور کریں جان گرامی. پھر مولائے کائنات کے بچوں کی خدمت کرنا شروع کی. تاریخ کہتی ہے خدمت کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب امیر کائنات نے آپ کو فاطمہ کہہ کے پکارا, فاطمہ کہہ کے بلانا تھا, اور ادھر شہزادی زینب کے چہرے کے تاثر بدل گئے, یعنی ماں یاد آ گئی. اور اس منظر کو جناب فاطمہ کلابیہ نے محسوس کر لیا کہ فاطمہ کہنے کی بنا پر زینب کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ گئی. اس کے بعد امیر کائنات کی خدمت میں آئی. آنے کے بعد کہتی ہے اے والی و وارث, اے میرے والی و وارث, آج کے بعد آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارے ہیں. آپ جو سنتے ہیں نا ام البنین, آپ دیکھیں جانے اخلاق دیکھیں, وفاداری دیکھیں جانے گرامی. آج ہوتا کیا ہے, اگر دوسری مائیں آ جائے جانے گرامی تو پہلی والی ماں سے اگر کچھ بچے ہوں تو ان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے, 4 دن نہیں گزار سکتے جانے گرامی. لیکن یہ ماں نہیں, پہلے دن ہی اعلان کیا تھا میں کنیز بن کے تمہارے گھر تشریف لا رہی ہوں. اب وہ کرے کہا تھا یا علی آج سے مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاری. کہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو ان بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے. تو تاریخ نے لکھا اس دن امیر کائنات نے کہا تھا آج سے تمہیں ام البنین کہہ کے خطاب کروں گا. تاریخ نے لکھا اس وقت تک آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. ام البنین, ام یعنی ماں, بنین یعنی بچوں کی ماں.
اس وقت سوال کیا تھا مولا میری تو کوئی اولاد بھی نہیں، آپ مجھے کیوں کر ام البنین کہہ کے پکاریں گے؟ تو امیر کائنات نے کہا تھا خدا تمہیں اولاد عطا کرے گا اور 4 اولادیں دے گا جن کی تم ماں قرار پاؤ گی، لہٰذا ابھی سے میں تمہیں ام البنین کے خطاب سے نوازے دیتا ہوں۔ اس دن سے آپ کو امیر کائنات نے ام البنین کے خطاب سے نوازا، تب سے آپ کا نام بہت زیادہ چھپ گیا۔ فاطمہ کلابیہ کی جگہ آپ ام البنین کہلائے، اور آج بھی تاریخ میں ہر مقام پر ام البنین کے نام سے جان گرامی یاد کی جاتی ہے۔ اب غور کریں، اور میں نے کہا یہ صفتیں جو بچوں میں آپ دیکھتے ہیں یہ والدین باقاعدہ اس نے منتقل کرتے ہیں۔ یہ وفاداری آپ نے دیکھی، وفاداری کے ساتھ ساتھ نصرت امام کا جذبہ بھی دیکھیے۔ تاریخ نے کیا لکھا؟ بشیر بن جزلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو کیا ہوا؟ جناب ام البنین نے روکا ہے، بشیر میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر بن جزلم پہچان گئے، کہا ام البنین؟ کہا ام البنین؟ کہا آپ کے بچے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تو کہا تھا مجھے عباس نہیں میرے حسین کی خبر سناؤ۔ یہ نصرت ہے جان گرامی۔ اور اس کے بعد جب امام حسین کی شہادت کی خبر جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو دیا ہے، اور پھر کہا کہ آپ کے 4 فرزند جو ہے وہ قربان ہو گئے، تو کہا 4 فرزند کیا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اگر میرا ہوتا تو وہ بھی حسین پہ قربان کر دیتی۔ جان گرامی، جو آپ کربلا میں کبھی وفاداری کا پہلو دیکھ رہے ہیں، کبھی نصرت امام کے جذبے کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ دروس ہے جو ماں نے گھٹیوں میں اپنے بچوں کو پلایا ہے۔ یہ وہ اخلاق ہے جو ماں نے اپنے بچوں کو منتقل کیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کی آغوش بچے کا پہلا مدرسہ ہے جان گرامی۔ جیسے وہ تعلیم لے گا، اور میں نے اس کے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ یاد رکھیے تربیت بول کے یا تربیت جانے گرامی کی نہیں جاتی، بلکہ تربیت کر کے دکھائی جاتی ہے۔ جیسے آپ کریں گے ویسا بچہ کرے گا۔ میں اپنے پہلے خمسے میں بات کہہ چکا ہوں، 12 کہہ چکا ہوں کہ تربیت یہ مت کہیے بچے سے کہ بسم اللہ کہو کھانا کھانے سے پہلے، نمک چکو کھانا کھانے سے پہلے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود بیٹھ جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، دسترخوان بچھائیے، نمک کو چکیے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے جیسے دیکھے گا ویسے ویسے عمل کرتا چلا جائے گا۔ تربیت بول کے نہیں کی جاتی، عمل کر کے بتلائی جاتی ہے جان گرامی۔ غور کریں، اور یہی وجہ ہے، ہوتا کیا ہے، بچی چھوٹی ہے، ارے ابھی تو بچی ہے، جو پہنا لو پہن لے، یہی تو پہننے کے دن ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہی بچی ہے جب 14-15 سال کی ہے تو ماں باپ کو اس کے پردے کی فکر ہے۔ جان گرامی، پردے کی فکر جب آپ نے بچپنے میں نہیں کی، بڑے ہو کر نہیں کر رہے، اس کے بعد بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بولیں یا کریں۔ اگر خود گھر کی مائیں پردہ کرنے لگ جائے گی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ بچی سے کہا جائے کہ اسکارف پہنو، برقع پہن کے گھر سے باہر نکلو۔ جیسے دیکھتی جائے گی یقین مانیے ویسے پردہ سیکھتی چلی جائے گی۔ لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ مثلا میں نہ کروں دوسرے سے کو تو کبھی نہیں سننے والا، سامنے پلٹ کے بھی کہہ سکتا کہ آپ کیوں نہیں کرتے۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، خصوصاً موبائل کے اس زمانے میں، بیٹا موبائل مت چلاؤ، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے، کیا توقع بچہ موبائل چھوڑ دے گا؟ بیٹا اتنا موبائل مت دیکھو، 24 گھنٹے موبائل میں لگے ہوئے، کہاں سے ہوگا جان گرامی؟ جب میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں، نہ میری بات سنے گا، نہ میری اس پہ جو عمل کرے گا، ضرورت اس بات کی میں خود موبائل رکھ دوں۔ آپ دیکھیے آپ رکھیے، خود بخود وہ بھی رکھ دے گا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بولتے ہیں، کرتے خود نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، پھر آ کے وہ تیرے کیا کریں مولانا صاحب، بچہ سنتا نہیں، دعا پڑھ دیجئے، عمل بتا دیجئے، اثر بتا دیجئے۔ جان گرامی ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا تربیت بولی نہیں جاتی بلکہ کر کے دکھلائی جاتی ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ جو صفت آپ کے بچوں میں آ جائے، وہ صفت آپ جان گرامی بولیے مت بلکہ کریے، بچے میں خود بخود آ جائے گی۔ اور ہو بہو کردار جناب ام البنین، کردار جناب فاطمہ کلابیہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹا عباس فاطمہ کے بچوں سے وفادار ہے، نہیں، پہلے دن آیا تو وفاداری کا درس دیا کہ بچوں یاد رکھو یہ وفادار گھرانہ جان گرامی، ان کے ساتھ وفاداری کی جائے، نہ صرف گھر میں داخل ہوتے ہو بلکہ زندگی میں کئی موقع ایسے آئے جب شہزادی نے خود وفاداری کر کے اپنے بچوں کو اہل بیت کا وفادار بنایا ہے جان گرامی۔
اور خود نصرت امام کے چرچے کر کے اپنے بچوں کو ناصر امام بنایا ہے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، غلطی سے کوئی ادھر ادھر کا رشتہ نکال کر امان نامہ بھی لے کر آ جائے تو سرکار وفا کہتے ہوئے دکھائی دے کہ کس رشتے کی بات کرتے ہو، مجھے آپ کا امان نامہ نہیں دیکھنا ہے جان گرامی۔ وہ تو امام حسین نے کہا بھائی عباس دیکھو تو صحیح، تب کہتے تھے ہم کیوں؟ ماں نے نصرت امام کے جذبے کو اتنا بھر دیا تھا کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، نصرت امام میں کمی نہ آنے پائے۔ یہ وہ دروس تھے جو شہزادی نے اپنے بچوں کو سکھائے جانے گرامی، اپنے بچوں کو عمل کر کے دکھلائے تھے۔ لہٰذا آج بھی ضروری ہے کہ اگر ہم جناب ام البنین کا تذکرہ سن رہے ہیں، سرکار وفا کا تذکرہ سن رہے ہیں، تو اس امید کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ہمیں بھی ناصران امام دینا ہے۔ کل جب ظہور سے یا یوں کہہ لو غیبت کا پردہ ہٹا کر وقت کا حسین آئے گا تو میرا بچہ بھی ناصر امام وقت ہوگا، میرا بچہ بھی ناصر ولی خدا ہوگا جائیں گے ہمیں۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ہم ابھی سے آمادگی کریں گے، ہے نہیں؟ ایسے تو ہوگا نہیں کہ ایک دن میں ہم جو ہے بدل جائیں گے۔ اس کے پہلے بھی میں اپنی مجالس میں بارہ کہہ چکا ہوں کہ ظہور امام کے ایسا نہیں کوئی شارٹ کرنٹ لگایا ہم چینج ہو گئے، نہیں، آج سے قدم اٹھائیے، آج سے خیال کیجئے، ورنہ غیبتیں کرنے والا، گالیاں دینے والا، جھوٹ بولنے والا آپ کیا سوچتے ہیں مولا کا ظہور ہوگا تو بس یوں ہی ظہور ہو جائے گا؟ مولا آئے، ہمارا کہا کہ جھوٹ قبول نہیں ہے، اس دن سے آپ نے جھوٹ بولنا بند کر دیا؟ نہیں جان گا، جو آدمی 40 سال تک جھوٹ بولتا رہا ہے وہ ایک بولنے پہ جھوٹ کیسے چھوڑ دے گا؟ 40 سال سے غیبتیں سننے کا عادی ہے، ایک لمحے میں غیبت کرنا چھوڑ دے گا؟ 40 سال سے گانا سننے کا عادی ہے، ایک بولنے پہ گانا چھوڑ دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا جانے گرامی۔ لہذا کب ہے آمادگی؟ کب سے ہے آمادگی؟ ابھی سے ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی آمادہ کیجئے، ان بچوں کو بھی آمادہ کیجئے، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو چھوڑیے، تھوڑی تھوڑی اپنائیوں کو اپنائیے، اس امید کے ساتھ کہ کل جب ظہور امام ہوگا تو میرا بچہ بھی سرکار وفا کی سیرت سے اثر لیتے ہوئے امام کی نصرت کرے گا جان گرامی، امام کے رکاب میں جائے گا، امام کی آواز پر لبیک کہے گا۔ کب ہوگا؟ لیکن جب آج سے ہم یہ قصد کریں گے، آج سے یہ عہد کریں گے۔ کوئی معصوم تو نہیں، ممکن ہے کہ سارے گناہ اپنا چھوڑ سکے، لیکن خدا کہتا ہے بندہ ایک قدم میری طرف بڑھائے تو صحیح، توفیقات دینا میری ذمہ داری ہے، کئی قدم بڑھانا میرا کام ہے جانے کے لیے۔ جب ہم قصدی نہیں کریں گے، جب ہم ارادہ ہی نہیں کریں گے تو تبدیلی کیسی؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش، خدا بھی اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، جیسے کل تھے ویسے ہی آج ہے۔ کیوں جانتا ہوں؟ کیونکہ ہم نے قصد نہیں کیا۔ کیوں؟ ہم نے ارادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ ہم نے سوچا نہیں۔ میں کہا سخت ہو سکتا ہے کہ مرحلے میں کہ میں کام کا عادی ہو گیا، میرے لیے چھوڑنا سخت ہے، لیکن میں قصد تو کروں، میں ارادہ تو کروں، توفیقات اس کی طرف سے ہے۔ لیکن جب قدم ہی نہیں اٹھاؤں گا، قصدی نہیں کروں گا، ارادے نہیں کروں گا تو کیسی توفیق، کیسی نصرت، کیسی مدد؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہنا ہوں کہ فرش عزا سے قصد کر کے اٹھیے۔ مولا آپ کا تذکرہ سنا ہے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے غیبت نہیں بولیں گے۔ روزانہ ایک ایک چیز کو آپ چھوڑیے، ایک چیز کو لے کے جائیے۔ میں نے کہا 2 مہینہ 8 دن بعد آپ اپنے کردار کو دیکھ کر خود رشک کریں گے، کہاں تھا اور کہاں ہوں۔ اور کا جان گامی، لہٰذا یہ کام آج سے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، موقع رہا تو کبھی پھر پیش کروں گا کہ امام وقت کے القاب میں جہاں منتظر کا لقب ہے، کہیں نہ کہیں منتظر کا لقب بھی موجود ہے۔ امام بھی کسی چیز کے منتظر ہے، وہ انتظار کس بات کا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہم اپنے آپ کو نصرت کے تیار کریں گے؟ سرکار وفا جیسی شخصیتوں کو دیکھ کر، ام البنین کے بچوں کو دیکھ کر کہ شہزادی آپ نے اپنے بچوں کو اس لائق بنایا کہ وہ کربلا میں نصرت امام کے کام آ گئے۔ ہم بھی اپنی بچوں کی تربیت ایسے کریں گے، ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے، تب جا کر جانے گرامی بات آگے بڑھے گی اور تبدیلی بھی آئے گی، اور ممکن ہے کہ اس قصد میں، اس ارادے میں خدا کل توفیق دے کہ ہم امام کے رکاب میں کھڑے ہو کر امام کا ساتھ دیں۔ اب غور کرے جائیں گے ہمیں
لیکن میں نے کہا قدم تو اٹھانا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے تو ہوگا نہیں، سوچتے سوچتے بھی ہوگا نہیں، قصد کر کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تب جا کر سرکار وفا کے طریقے سے نہ مکمل ایک جھلک ہمارے اندر شاید پیدا ہو جائے کہ جذبہ نصرت امام پیدا ہو۔ اور کہ جان گرامی، ارے نصرت امام کے جذبے نہیں ایسا کہ صرف مردوں ہی کو ضرورت ہے، نہیں، عورتوں میں بھی یہ جذبے تھے۔ کربلا کی وہ خواتین، میں جناب ام المؤمنین کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ خواتین جو بعد کربلا کوفہ اور شام لے جائے گئی، ہر قدم میں نصرت کیا، ہر ظلم کو سہا، ہر مصیبت کو برداشت کیا، کیوں؟ تاکہ امام کا مشن بڑھتا رہے، مقصد امام لوگوں تک پہنچتی ہے۔ جان گرامی، تاریخ نے لکھا جب یہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی راہوں کو طے کرنے کے بعد، دربار کوفہ اور دربار کوفہ کے بعد زندان کوفہ سے رہائی کے بعد شام کی منازل کو طے کر چکا اور زندان شام میں مقید ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ یزید نے امام سجاد کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ رات میں جب بیویاں روتی ہے تو ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے، ان بیویوں سے کہیں کہ ذرا آرام سے رویا کریں۔ مقتل کہتا ہے امام سجاد نے آ کے اپنی پھوپھی سے کہا، اس کے بعد سے شہزادیہ جب روتی تھی تو بلند آواز سے نہیں بلکہ گھٹ گھٹ کے روتی تھی، اپنے آپ میں گریا کرتی تھی۔ جان گرامی، کہ کہیں قید اور نہ بڑھ جائے، کہیں سزاؤں میں اضافہ نہ ہو جائے، کہیں تکلیفیں اور نہ پہنچے۔ جان گرامی، لیکن مقتل کہتا ہے کہ بیویاں تو گھٹ گھٹ کے روتی تھی، لیکن اب بھی یزید کی شکایت کم نہ ہوئی کہ سجاد ہم نے منع کیا تھا، اب بھی رات کی تاریکی میں ایسے لگتا ہے کوئی مومنہ ایسے رو رہی ہے کہ جس کے رونے کی وجہ سے زندان کی در و دیوار گریا کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، بیمار امام کہتے ہیں کہ میں نے تو منع کر دیا تھا، اب تو بیویاں بلند آواز سے نہیں روتی، کہ نہیں، شام کی تاریکی میں رات کے اندھیرے میں تمہیں بتائیں گے کہ بیویاں روتی ہے۔ اور جیسے رات ہوئی امام سجاد آگے بڑھے، ایک مرتبہ زندان کے طرف سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، آواز کے قریب بڑھے، ایک مرتبہ کیا سنا؟ مومنہ کہہ رہی ہے، اے میرے لال حسین، تجھے چکیاں پیس پیس کے اسی دن کے لیے پالا تھا، ارے اتنا سننا تھا۔ بیمار امام نے سر و سینہ پیٹ لیا، ارے یہ کوئی اور نہیں، میری دادی فاطمہ جو اپنے لال حسین پہ گریا کرنے کے لیے آئی۔ ارباب عزا، کوئی دن کوئی موقع ایسا نہ رہا کہ جب گریا نہ کر رہی ہو شہزادی۔ مقتل نے لکھا اسی زندان میں دن کٹ رہے تھے، یہ بیویوں کے رونے کی آواز جب زندان تک پہنچتی، شہزادی کے رونے کی آواز زندان سے دربار تک پہنچتی، تو اکثر یزید کی زوجہ ہند، بعض لوگوں نے رملہ نام لکھا، کہتی ہے کیسے قیدی ہے، ان کے رونے میں کتنا درد ہے، جب روتے ہیں تو میرا دل ٹوٹا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے در و دیوار گریا کر رہی ہے۔ روزانہ یہ کیفیت جب پیدا ہونے لگی شہزادی کے رونے پر، کہا مجھے قید خانے میں لے چلو، میں دیکھوں تو صحیح کہ کیسے قیدی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ تاریخ نے لکھا زندان میں منادی کروا دی گئی، یزید کی زوجہ ہند آ رہی ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے علی کی بیٹی زینب نے ہند کا نام سنا، آواز دے کے دی بیویو ذرا حلقہ تو بنا لو، علی کی بیٹی کو تو چھپا لو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی زینب کو پہچان لے۔ اجرکم اللہ، تاریخ نے لکھا ہند زندان شام میں داخل ہوئی، عالم یہ ہے کئی کئی کنیزیں آگے چل رہی ہے، چراغا کر دیا گیا ہے، مشالیں جلا دی گئی ہے۔ اللہ اللہ، دل تو کہتا ہے شہزادی نے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا، اے بھائی حسین، اے بھائی حسین، آ کے دیکھو تو صحیح، اے کنیزوں کی آمد کا عالم، کئی کئی کنیزیں ساتھ ہیں، چراغا روشن ہے، یہ علی کی بیٹیاں ایسے زندان میں۔
اجلکم علی اللہ، تاریخ نے لکھا کہ جب ہند قریب آئی ہے، ایک مرتبہ قریب آ کے سوال کرتی ہے، من ای العسار انتن، اے قیدیو تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کسی نے کوئی آواز نہ دیا، ساری بیبیاں سر کو جھکائے ہوئے ہے۔ پھر ہند نے سوال کیا، من ای العسار انتن، آپ کہاں کی رہنے والی ہے؟ کسی نے کچھ نہ کہا۔ جب تیسری مرتبہ ہند نے تکرار کی، اب شہزادی زینب نے دیکھا کہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر علی کی بیٹی نے جواب دیا ہے، من النحن من المدینہ، ہمارا تعلق مدینے سے ہے۔ مقتل کہتا ہے جیسے ہی مدینے کا نام سنا، ہند کہتی ہے ارے کس مدینے کی بات کرتی ہو؟ شہزادی نے کہا کسی اور مدینے کی نہیں، مدینۃ الرسول کا تذکرہ ہے۔ اللہ اللہ، تاریخ جیسے ہند نے مدینۃ الرسول کا نام سنا، ایک مرتبہ کہتی ہے اچھا جب مدینہ رسول کے رہنے والے ہو تو مدینۃ الرسول میں ایک قبیلہ بنی ہاشم کو بھی پہچان دی ہوگی۔ شہزادی نے کچھ نہیں کہا، ہند آگے بول پڑی، اچھا قبیلہ بنی ہاشم میں میری شہزادی زینب رہا کرتی ہے، کیا تم میری شہزادی کی کوئی خبر ہے؟ ارے اسی قبیلہ بنی ہاشم میں میرا آقا حسین رہا کرتا ہے، کیا میرے آقا کی کوئی خبر ہے؟ شہزادی خاموش ہو گئی۔ جب دوبارہ سوال کیا ہے تب علی کی بیٹی بولی، اے ہند کیا اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان بھی لوگی؟ ایک مرتبہ ہند کہتی ارے کیسی باتیں کرتی ہو، جس زینب کی آغوش میں پڑی ہوئی، جس زینب سے قرآن سیکھا، بھلا اس شہزادی کو نہ پہچانوں؟ ارے اتنا سننا تھا۔ شہزادی نے چہرے کے بال ہٹا، اے ہند ذرا غور سے دیکھ، میں ہی تیری شہزادی سے، وہ تیرے آقا حسین۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الہی بحق ظہرا و بیہا و بالیہا و بنیہا سر المستودف۔ یا پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے، قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما، ہمارے سینوں کو علوم آل محمد سے معمور